السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سفر احوال احوال سفر حج کا دوسرا ایپیسوڈ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ عبد الحکم صاحب نے جو دو ملازمین لے کے آئے میرے کمرے میں نے سامان کی نشاندہی کی اور ان صاحب کی معیت میں کمرے سے روانہ ہوا۔ وہ میری رہنمائی کرتے ہوئے ہوٹل کے ایک دوسرے حصے میں لے گئے اور ایک دروازہ کھول کر کہا کہ اپنی نئی قیام گاہ میں خوش آمدید۔ ابھی میں قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ دیکھا کہ صوبیہ چلی آ رہی ہیں۔ میں ان کے لیے ٹھہر گیا۔ ان کے چہرے پہ بھی حیرانی کے آثار نمایاں تھے۔ خیر، ہم دونوں ان محترم کی رہنمائی میں اندر داخل ہوئے تو دیکھا تو پہلے تو ایک مختصر سی لابی، پھر ایک ڈائننگ ایریا، اس سے ہی متصل ایک بڑا سٹنگ ایریا، اور آگے بڑھیں تو دو خوابگاہیں یا بیڈ رومز، اور یہ سب عالی شان فرنیچر اور دیگر لوازمات سے بھرپور طور پہ مزین۔ پتہ چلا کہ ہوٹل کا لگژری سویٹ ہے۔ مینیجر صاحب کہنے لگے، آج سے آپ دونوں کا قیام اسی جگہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں موجود فونز دکھا کر کہنے لگے، آپ کو دن یا رات کے کسی بھی پہر کسی بھی شے کی ضرورت یا اشتہا ہو، فون اٹھائیے اور بس حکم صادر کر دیں۔ یہی سہولیات ان تمام افراد کے لیے بھی ہے جو آپ سے کسی بھی طور پہ ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ ہوٹل کے عملے کو اس سلسلے میں ضروری ہدایات دے دی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر اور مجھے اور صوبیہ کو بھوچکا چھوڑ کر وہ صاحب رخصت ہو گئے۔ اتنی دیر میں ہوٹل کے ملازمین ہمارا سامان بھی اس نئی رہائش میں منتقل کر چکے تھے۔ میری اور صوبیہ کی خوشی اس وقت 1000 گنا بڑھ گئی جب ہم نے دیکھا کہ سٹنگ ایریا اور ایک خوابگاہ جو قد آدم کھڑکیاں یا فرنچ ونڈوز ہیں، ان سے باہر ذرا سی گردن جھکا کے دیکھا جائے تو سامنے کعبۃ اللہ۔ سبحان اللہ! صوبیہ تو فوراً ایک جائے نماز بچھا کر اس طرح دعائیں کرنے بیٹھ گئیں کہ ان کی نظریں کعبے پہ گڑی رہیں۔ ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کیا کہ اس نے نہ صرف ہمارے ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں قیام کی خواہش کو پورا کیا، بلکہ اس قدر آرام دہ بلکہ انتہائی پرتعیش قیام گاہ جس سے ہر وقت اللہ کے گھر کا نظارہ۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ! اس جگہ قیام کی ایک بڑی خوبی جس کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا وہ یہ تھی کہ ہم روزانہ طواف کے لیے بہت آسانی سے اس وقت کا انتخاب کرتے تھے جس وقت مطاف میں ہجوم نسبتاً کم ہوتا تھا۔ صوبیہ تو اپنا تمام تر فارغ وقت ان فرنچ ونڈوز کے سامنے جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت اور دعائیں کرنے میں گزارتی تھیں۔ ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، کئی بار نفلی طواف کیے اور ان کا ثواب اپنے ان پیاروں کو بخشا جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اپنے قیام مکہ کے دوران ہوٹل کی ایک لابی میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بار پھر میرے پاس وہی صاحب آئے جنہوں نے حادثے کے فوراً بعد مجھ پہ رقیہ کیا تھا، گویا قرآنی آیات پڑھ کر دم کی تھیں۔ مجھے لابی میں بیٹھا دیکھ کر مسرت اور اطمینان کا بھرپور اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے آپ کو بہت جلد اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے اس وقت تک یہ احساس تو بخوبی ہو چکا تھا کہ میری صحت کی قریباً کرشماتی بحالی کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص عنایت شامل ہے۔ انہوں نے وہیں ہوٹل کی لابی ہی میں میری اجازت سے ایک بار پھر رقیہ کیا۔ میرے دیگر ساتھی بھی یہ سب کچھ بڑی دلچسپی اور انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی
کہ نہ ان صاحب نے میرا نام دریافت کیا اور نہ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اپنے مہربان سے ان کا نام ہی پوچھ لوں۔ جب وہ رخصت ہوئے تو ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں کر جانتے ہیں اور کیا آپ کو علم ہے کہ یہ کون ہے؟ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ ان محترم کا نام شیخ ڈاکٹر محمد صلاح ہے، یہ ایک بہت مشہور عالم دین ہے، بنیادی طور پر ان کا تعلق مصر سے ہے لیکن امریکہ میں مقیم ہے، اور ہدا ٹی وی کے نام سے اپنا ایک ٹی وی چینل بھی آپریٹ کرتے ہیں، ہر سال جامعۃ الازہر قاہرہ جا کر تدریس بھی کرتے ہیں۔ یہ تفصیل میری معلومات میں ایک اضافہ تھی۔ ان سے ایک ملاقات مدینے میں بھی ہوئی جہاں ان سے رقیہ کے موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے رسول اللہ کی رقیہ کی سنت، صحابہ کے رقیہ کرنے کے واقعات، ان کے فوائد مختصراً گوش گزار کیے۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے اس انتہائی غیر متوقع حادثے اور پھر زخموں کے کرشماتی طور پر مندمل ہونے کی خبر کیونکہ پھیل چکی تھی، اس لیے میرے گروپ کے ساتھی آتے جاتے ہر موقع پر میرا حال اور خیریت دریافت کرتے رہتے تھے۔ گروپ لیڈرز اور ٹریول ایجنسی کے مالک بھی خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے ارکان حج کی ادائیگی، خاص طور پر رمی کی ادائیگی کو میرے اور صوبیہ کے لیے انتہائی سہل بنا دیا۔ کچھ ساتھی تو ازراہ مذاق صوبیہ سے کہتے تھے کہ حادثے کی تکلیف تو صرف شکیل بھائی کو پہنچی، لیکن اللہ کا کرم، نوازش اور انعامات آپ کو بھی خوب حاصل ہوئے۔ حج کی ادائیگی کے بعد اگلا مرحلہ تھا مدینہ روانگی کا۔ ہمارا قافلہ بذریعہ بس روانہ ہونا تھا۔ اس سفر میں موسم حج کے ہجوم اور بے تحاشا ٹریفک کی وجہ سے 10 سے 12 گھنٹے لگنا معمول تھا۔ اس مرحلے پر بھی اللہ عز و جل نے جو یقیناً مسبب الاسباب ہے، ایسی صورت پیدا کی کہ میرے اور صوبیہ کے لیے یہ خصوصی انتظام ہوا کہ ہم دونوں جدہ پہنچائے گئے، وہاں سے مدینہ بذریعہ ہوائی جہاز، اور وہ بھی فرسٹ کلاس میں۔ باقی گروپ بذریعہ بس تقریباً 12 گھنٹے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ یہاں بات ختم کرتا ہوں مدینے تک کی۔ اب آگے کا احوال اگلی قسط میں، جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید آخری قسط ہوگی اس سلسلے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔